اچھا مرتضیٰ چلیں یہ مسائل کی طرف آتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, بڑا ایک سوال. پہلے تو لیٹ می آسک یو دس ویری کریٹیکل کوشچن. یہ میرے دماغ میں بھی بہت سارے لوگ بھی, یہ ڈائلاگ بھی ہوتا ہے جب آف دا ریکارڈ لوگوں سے بھی ملتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, تو کہتے ہیں اس ماحول میں جب تحریک انصاف پیک پر ہے اور ان کا بیانیہ پیک پر ہے اور یوتھ کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے, تو پیپلز پارٹی کیسے جیت سکتی ہے کراچی سے, اور مرتضیٰ وہاب کیسے میئر بن سکتی ہے؟ یہ جینوئن سوال ہے, آپ سے بھی شاید لوگ کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور کیسے جیت سکتے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ اس الیکشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ کیا وجہ بنی کہ آپ کو لگتا ہے؟ اور پہلے کے جھگڑوں میں بعد میں جاؤں گی. دیکھیں بلاول صاحب یوتھ ہے نا. یس. مرتضیٰ وہاب بھی کوئی بزرگ آدمی نہیں ہے, میں بھی تھوڑا بہت یوتھ ہے, یو آر اے ینگ پرسن. تو میرے خیال میں دیٹ سیز اٹ آل. میں شہر میں پیدا ہوا ہوں, پلا بڑا ہوں, میں شہر کو جانتا ہوں, میں کسی اور شہر سے نہیں آیا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, نفرتوں کی سیاست کرتے ہیں, تفریق کی سیاست کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں نا. میں شہر کو جانتا ہوں, کیوں؟ کیونکہ میں شہر کے گلی محلوں میں بڑا ہوا ہوں, اس کے بازاروں میں گھوما پھرا ہوں, اس کے ہسپتالوں کو میں نے استعمال کیا ہے, اس شہر کو میں نے برے حال میں دیکھا ہے. میں نے اپنے والدین سے, اپنے بزرگوں سے سنا کہ 70s تک یہ شہر بڑا زبردست ہوتا تھا. اس کے بعد کیا ایسی چیزیں ہوئیں کہ اس شہر کی رونقیں خراب ہو گئیں. ایتھنک وائلنس. آج اس شہر کی رونقوں کو بحال کرنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. آپ جب پوچھتے ہیں کہ کیوں لوگ ووٹ دیتے ہیں, میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کو ووٹ پڑا 2018 میں. کراچی والوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ووٹ لینے کے بعد, کراچی سے گلشن اقبال سے الیکٹ ہونے کے بعد, ایک رات کراچی شہر میں نہیں گزاری. عمران خان صاحب نے کراچی کو وعدہ کیا کہ میں 162 بلین روپیز کا پیکیج دیتا ہوں ڈیولپمنٹ کا, ایک پیسہ نہیں لگا. ہاں, یہ پریس کانفرنس تو ہمارے سامنے ہی ہوئی تھی جس میں یہ وعدہ کیا. پھر انہوں نے کہا 1100 ارب روپے دیتا ہوں, ایک پیسہ نہیں لگا. تو نیچرلی لوگ مایوس تھے عمران خان صاحب سے, کراچی کے لوگ خاص طور پہ. اور دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ بلاول صاحب کی صورت میں ایک آدمی ہے جو پروگریسو پالیٹکس کر رہا ہے, انکلوزیو پالیٹکس کر رہا ہے, کنسٹرکٹیو پالیٹکس کر رہا ہے. وہ کہیں بیٹھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے چکر میں وہ اپنے ملک کو بدنام کرے. کہ وہ کہیں ڈیووس میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے پاک فوج کے خلاف, پاکستان کے خلاف بات کی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں عمران خان کی حکومت ہے بینڈ بجا دوں اس کا. انہوں نے کہا نہیں, میرا پاکستان ہے, میری فوج ہے. بہت اچھا جواب دیا, سلجھا ہوا جواب دیا. ہماری عدالتیں ہیں, ہمارا پارلیمان ہے, ہمارے لوگ ہیں. تو پارلیمان میں ان کا کردار دیکھا. پھر جب وہ فارن منسٹر بنے تو پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا. انہوں نے دیکھا لوگوں نے کہ ایک آدمی آیا, ینگ ہے, وائبرنٹ ہے, پروگریسو پالیٹکس کرتا ہے, انکلوزیو پالیٹکس کرتا ہے, ایشوز کی بات کرتا ہے. تو پاکستان اس آئسولیشن سے باہر نکلا. سیلاب کی سچویشن آئی, آپ مجھے بتائیں اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری کب آیا تھا پاکستان؟ میرے خیال سے کوفی عنان صاحب آئے تھے. بہت زمانہ ہو گیا. کون لے کے آیا؟ اس کے بعد آئے ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے, بٹ پرویز مشرف کا زمانے میں تو مجھے یاد ہے. 4 سال عمران خان صاحب کے تھے, کیا آئے تھے سیکرٹری جنرل UN؟ نہیں آئے نا. بلاول صاحب لے کر آئے, بین الاقوامی لیڈرز کو لے کے آئے. مسئلہ کشمیر پہ عمران خان صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا آپ کے سامنے ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نریندر مودی کو بیسٹ وشز دی تھیں الیکشن سے پہلے. بلاول صاحب فارن منسٹر بنے تو جہاں نریندر مودی شری نگر میں کانفرنس کر رہا تھا, تو بلاول صاحب نے بھی فیصلہ کیا کہ میں مظفر آباد میں پریس کانفرنس کروں. وہاں جا کے بیٹھے. اینڈ ان دی US he said butcher of Gujarat. بڑا انہوں نے بڑا ایک اسٹرانگ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, بلکہ ایز اے فارن منسٹر بہت دفعہ لوگوں نے تنقید کی کہ تھوڑا سا فارن منسٹر. تو لوگوں نے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یوتھ کوئی امپیڈیمنٹ ہے, ہم یوتھ کو ڈسکوالیفیکیشن کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں جیسمین, ود گریٹسٹ ریسپیکٹ, بابے کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو بہت ساری چیزیں دی. ذوالفقار علی بھٹو نوجوان آدمی تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ملک کو بہت ساری چیزیں دی, نوجوان قائد تھیں, اور نوجوان قائد تھیں, اور بہت جلدی ہم سے چلے گئے. تو اب بلاول صاحب بھی وہ نوجوان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں آپ کو نئے آئیڈیاز, نوولٹی. تو میں یہی تو پوچھنا چاہتی ہوں کہ 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے وہ کارکردگی, وہ کام جو 14 سال پہلے شروع ہو جانے چاہیے تھے, نہیں کیے. لیکن مجھے آج یہ لگتا ہے, میں دیکھ رہی ہوں, کیونکہ آبویسلی دیکھیں نا, میں جو چیز آپ کو پتا ہے میں نے کتنی تنقید کی ہے پیپلز پارٹی پہ, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ کے اور MQM کے تعلقات, 4 رکنی کمیٹی بیٹھی ہے, 4 رکنی اٹھ گئی, 4 رکنی کمیٹی بیٹھی ہے, اٹھ گئی, اٹھ گئیوں میں میرے خیال سے برسوں گزر گئے. تو ایک وہ عرصہ تھا, اس میں آپ کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا, آپ لوگوں نے کام کیا نہیں. یہ کچرا آج ڈھیروں ڈھیر سے ہو کر اتنا, یہ بسز آج کیوں آ رہی ہیں, یہ سارے کام ابھی کیوں ہو رہے ہیں, یہ مجھے بتائیں مرتضیٰ. اچھی بات ہے نا, بہت اچھی بات ہے, آئی ایم ویری ہیپی. بٹ از دس اے نیو پیپلز پارٹی, ایوالو پیپلز پارٹی, اے ینگر پیپلز پارٹی انڈر دا لیڈرشپ آف بلاول بھٹو زرداری?
And ASFA, is it a new emerging party? देखिए जैस्मिन, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है हमेशा. देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. जब हमने 2008 में इख्तिदार संभाला, आपने खुद कह दिया कि एमक्यू हमारे साथ थी. कराची का इख्तिदार तारीख में कभी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा. दैट्स आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम कि अगर हम सूबे में हैं या हम वफाक में हैं तो कराची में एमक्यूएम है, कराची के अंदर कोई और है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी. तो पहली बार चेंज ही आया. ट्विस्टिंग ऑफ द आर्म होता रहा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में भी आपका होता रहा ना कराची की वजह से. हाँ, क्योंकि नेचुरली हम बैठे हैं, हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उस बात से अगर एमक्यूएम अग्री नहीं करेगी तो उनका मेयर कुछ और कहेगा. अब आज डिफरेंस ये है कि अगर वजीर आला एक चीज कह रहे हैं तो वही बात मेयर भी करे. अगर मेयर एक चीज कह रहा है तो वजीर आला भी वो चीज कह रहा है. अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई प्रॉब्लम है तो मेयर वजीर आला के पास चले जाते हैं कि सर हमारी मदद कीजिए मसाइल को हल करने के लिए. दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड. ये कोऑर्डिनेशन होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि गो के वजीर आजम इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए वफाक अपना किरदार अदा करेगी. और मैं पुरुम्मीद हूं कि इलेक्शन होने 2 महीने बाद बिलावल साहब इंशाल्लाह वजीर आजम बनेंगे तो इंशाल्लाह वफाक में पीपल्स पार्टी होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी होगी, कराची में पीपल्स पार्टी होगी. तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट एक माइंडसेट के साथ आगे चलेंगे. अच्छा, ये आप मुझे खबर दे रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं या अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं? ख्वाहिश भी है, खबर भी है, असेसमेंट भी है. मुझे ये चीज होती हुई नजर आ रही है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें. अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा. ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा. अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी. करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी. देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान. देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान. देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल. हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत. देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.